مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کس اعتبار سے ہے؟ نسب کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے؟ حضرت خلیفہ اول امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سے آپ افضل ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیارے اور خوبصورت الفاظ آپ کے بارے میں لکھے ہیں کہ آپ رسول ملائکہ اور انبیاء و مرسلین بشر کے بعد تمام انسانیت سے افضل ہیں، یعنی ملائکہ میں سے جو رسول ہیں ان سے آپ افضل نہیں ہیں، اور انسانوں کے اندر جو انبیاء اور رسول ہیں ان سے آپ افضل نہیں ہیں۔ ان سے ہٹ کر جتنے بھی اولیاء ہیں، اقطاب ہیں، غوث، قطب، ابدال اور جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، وہ خواتین ہوں یا مرد، سب میں علی الاطلاق مطلقاً جو شخصیت افضل ہے وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہ اہل سنت کے متفقہ اور قطعی اجماعی عقائد میں سے ہے، اس کا منکر گمراہ ہے اور اہل سنت سے خارج ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے وہ کس لحاظ سے ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی افضلیت مطلقہ ہے، علی الاطلاق تمام اولیاء صحابہ کرام میں سے، تمام امت میں سے آپ افضل ہیں، لیکن ایسا ممکن ہے کسی خاص وصف کے اندر، کسی خاص فضیلت کے اندر، کسی خاص عنوان کے تحت کسی اور صحابی کو آپ پر افضلیت ہو۔ جو آپ کی افضلیت ہے وہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ، جو بلندی اور جو رفعت شان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ پاک کا جتنا قرب حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اتنا قرب، اتنی بلندی اور اتنی عزت اللہ کی بارگاہ میں کسی کی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اور اس لحاظ سے بھی آپ کی افضلیت ہے کہ جتنا ثواب اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کے لیے ہے اتنا ثواب کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ عزت کے لحاظ سے اور کثرت ثواب کے لحاظ سے آپ کی افضلیت ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی خاص وصف کے اندر، مثال کے طور پر حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر اور آپ کے مبارک جسم شریف کا ٹکڑا ہونے کا جو شرف حاصل ہے، وہ ایک خاص جو نسب کے لحاظ سے فضیلت ہے تو وہ حضرت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کا خاصہ ہے۔ اس لحاظ سے، اس خاص ایک جزوی فضیلت کے لحاظ سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام افضل ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ لیکن جو مطلق افضلیت ہے تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں اور وہ اس میں بہت سی ہیرا پھیری سے کام لیتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ خلافت میں پہلا نمبر جناب صدیق اکبر کا ہے، لیکن ولایت کے اندر جو پہلا نمبر ہے تو وہ حضرت جناب علی المرتضیٰ کا ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور اہل سنت کے اتفاقی عقائد سے جہالت کا نتیجہ ہے۔ خلافت ہو، ولایت ہو، سب لحاظ سے جو پہلا نمبر ہے وہ جناب صدیق اکبر کا ہے۔ آپ خلیفہ اول ہوئے اس لیے آپ افضل نہیں ہیں، بلکہ آپ افضل تھے اس لیے آپ خلیفہ بنے۔ آپ کے خلیفہ ہونے نے آپ کو افضل نہیں کیا، آپ خلیفہ بننے سے پہلے بھی صحابہ کرام میں افضل ہی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بیٹے ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر ہم جو صحابہ کرام کے اندر ایک فضیلت کی ترتیب ہے اس کو ہم یوں بیان کیا کرتے تھے کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس گفتگو کو جو ہم یہ فضیلت کی ترتیب بیان کیا کرتے تھے
تو آقا کریم علیہ السلام اس کو سنا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام اس کو سن کر منع نہیں فرماتے تھے، بلکہ آپ خاموش رہتے تھے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث تقریری کہا جاتا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا، کوئی الفاظ بولے گئے اور آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز درست ہے، حق ہے، ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ بڑی بری بات سے منع کرتے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوتا کہ جناب صدیق اکبر صحابہ کرام میں سے افضل نہ ہوتے تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر کوئی بندہ ایسی بات کرے اور آپ اس کو ٹوکے نہ؟ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں جناب صدیق اکبر کے آگے آگے چل رہا تھا اور وہ میرے پیچھے تھے، تو آقا کریم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے فرمایا کہ اے ابو الدرداء، تم اس کے پیچھے چل رہے ہو کہ جو انبیاء و مرسلین کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین انسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء سے فرمایا کہ اے ابو الدرداء، تم اس کے آگے چل رہے ہو جس کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء و مرسلین کے بعد ساری مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو خود ان کی افضلیت کو، بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا، یعنی اس کی مراد یہ ہے کہ انبیاء و مرسلین کے بعد جس شخصیت کا سب سے بڑا مقام ہے وہ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مولا کائنات نے ان کے بارے میں کہا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں جناب ابو بکر کے بارے میں فرمایا تھا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو جناب علی اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے جس شخص کو ہماری دنیا کے لیے، دین کے لیے منتخب کر لیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کے لیے بھی منتخب کر لیا۔ تو آپ کا خلیفہ بننا صحابہ کرام سے کے اتفاق سے ہے، آپ کی افضلیت جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس پر بھی تمام صحابہ کرام متفق ہیں، سب اہل سنت متفق ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے، اور اس میں ذرا برابر شک کرنے والا یا اس عقیدے کو قطعیت سے گرا کر ظنی کہنے والا وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خلیفہ اول یار غار و یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔